بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع شان قرآن، حرمت قرآن، عظمت قرآن پہ ایک موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ اس نیت سے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو قرآن کی عظمت اور قرآن کی محبت دلوں میں پیدا فرمائے اور مرتے وقت اس قرآن کی تلاوت ہمارے زبان پہ ہو، آمین۔ تو سماعت فرمائیں، حرمت قرآن پہ موضوع وہ اس بنا پر میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں انسانوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ موضوع ہے حرمت قرآن۔ انشاءاللہ آج میں بنا رہا ہوں۔ بے ادبی کرنے والے، خداوند کریم کے قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، توبہ استغفر اللہ۔ یہ بات نہیں کہ اس کا وارث کوئی نہیں، قرآن کریم کا وارث خود حی و قیوم ہے، پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے۔ بے شک بے شک۔ فرمایا او ظالمو، پڑھو نہ، عمل نہ کرو، اس کو تسلیم نہ کرو، اپنی عدالت میں جگہ نہ دو، کچہری میں جگہ نہ دو، مارکیٹ میں جگہ نہ دو، اپنے معاملات اور ماحول اور معاشرے میں جگہ نہ دو، مگر میری کتاب تو اتنی پاکیزہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ میری کتاب کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے، بے غسلے کو ہاتھ لگانا حرام ہے، بے غسلے کو میری کتاب کا پڑھنا حرام ہے، اس کی جھوٹی قسمیں کھانا حرام ہے، اس کو ہاتھ پہ رکھ کر قسمیں کھانا حرام ہے۔ او لوگوں، کسی قبیلے کا کلام نہیں، کسی فرقے کا کلام نہیں، کسی جماعت کا کلام نہیں، تنزیل من رب العالمین۔ میں خدا کا کلام ہے، میں پروردگار عالم کا کلام ہے، میں نے اپنی زبان سے اس کو پہلے خود ادا فرمایا۔ او لوگوں، او بے ادبی کرنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو اگر میں انتقام لینے پہ آ گیا؟ واللہ عزیز ذو انتقام۔ مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے، پھر میں ایک کو نہیں، دو کو نہیں، پھر میں پوری پارٹی کو لوں گا، پھر میں پورے طبقے کو لوں گا، اور پھر میں پورے شہر کو لوں گا، اور پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ پورے ملک کی بربادی اسی وجہ سے ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ او لوگوں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس میں تردد نہیں کیا جا سکتا، جس پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، جس پر کسی قسم کا اشکال نہیں کیا جا سکتا۔ میں خدا کا کلام ہوں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ جبریل امین لانے والے، میں خدا بھیجنے والا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھولی پھیلا پھیلا کر کے لینے والے۔ اور ظالموں، تم کیا جانو میری کتاب کے مقدس کو؟ وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ میں ایسا کیا کرتا ہوں، پوری قوم کو بدل دیتا ہوں، ورقہ پلٹ دیا کرتا ہوں، زمین کی سطح پلٹ دیا کرتا ہوں، زمین میں بھوچال آ جایا کرتے ہیں، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں زمین میں زندہ لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔
अस्तगफिरुल्लाह। तू अपने बर्तन को गंद पे नहीं फेंकता, अपने कपड़े को गंद पे नहीं फेंकता, तू अपनी औलाद को गंद पे नहीं फेंकता, अपनी बीवी को गंद पे नहीं बिठाता। और जालिमों, मेरी किताब इतनी लावारिस है, इतनी मसलूम है, हर चीज का वारिस दुनिया में मौजूद है, मेरे कुरान का वारिस कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह। मरले मरले के वारिस मौजूद है, कनाल कनाल का वारिस मौजूद है, कोठी बंगलों के वारिस मौजूद है, मकानों दुकानों के वारिस मौजूद है, एक एक ईंट के वारिस मौजूद है, एक एक इंच के वारिस मौजूद है, पैसे पैसे के वारिस मौजूद है, सोने चांदी के वारिस मौजूद है, दरख्तों बागों बहारों के वारिस मौजूद है, फूल पत्तियों के वारिस मौजूद है, सब्जियों तरकारियों के वारिस मौजूद है, बागों बहार के वारिस मौजूद है। और लोगों, तुम्हें मेरा कुरान बेवार सा नजर आता है, इसके वारिस कब्रों में जाके सो गए, कभी इसके भी वारिस हुआ करते थे। कौन वो लोग? फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बेवारसा है। परवरदिगार उसी तरह कर जिस तरह बाद से 10-15 साल पहले पाक पटन शरीफ के इलाके में हुआ था। किसी कमीने ने किसी औरत को बताया, तुझे बच्चा पैदा तब होगा कुरान करीम के ऊपर बैठ के गुस्ल कर। अखबारों में आया था। औलाद के नशे में अंधी, ये जितनी बीमारियां औरतें करती हैं औलाद के लिए, जादू, टोटके, टूने, ईमान का बेड़ा गर्क, अकीदे का बेड़ा गर्क, तमाम इज्जत तबाह, आबरू बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाए, औलाद चाहिए। और कौन सी औलाद जो जवान होकर सबसे पहले मां के सर पे जूते लगाती है? अकीदे की परवाह हो तो ये काम हो। और ये तुम्हारे अखबार हिंदुस्तान नहीं गए? वो मुसलमानों, खुदा की कसम, वो सिख और वो चूड़े और वो चमार और वो हिंदू तुम्हारे और मेरे मुंह पे नहीं थूकते होंगे। ये है वो काली कमली वाले के उम्मती। दूसरा साल में हिंदुस्तान गया, आम चर्चा सुना, एक बात था, कई जगह सुना। मलेर कोटला लुधियाने के इलाके में एक लड़की सिख की फौत हो गई। उनके यहां तरीका है मैयत को जलाने का। लड़की को आग में डाला, चिता में रखा, लकड़ियां चुनी, तेल फेंका, माचिस जलाई, लकड़ियां जलती हैं, लड़की को आग नहीं लगती। पूरे हिंदू धर्म ने 2 दिन तक कोशिश की, किसी तरह जल जाए, किसी तरह जल जाए, नहीं जलती। फिर आखिर एक हिंदू ने, पंडित ने कहा कि जिस कमरे में ये रहा करती थी उसकी तलाशी लो। कमरे की तलाशी ली तो वहां कुछ ना मिला। हिंदू बड़ा सियाना होता है। हिंदू जो जो बूढ़ा होगा अक्लमंद होता चला जाएगा, मुसलमान जो जो बूढ़ा होगा मत मरीज से चली जाएगी। एक बूढ़ा हिंदू कहने लगा, इसके मकान की दीवारों में देखो, कच्चे कोठे अमूमन थे, कोई नई लिपी हुई जगह तो नहीं। जब जाकर के देखा तो एक पूरा ताक नया लिपा हुआ था। उसको खोल कर देखा तो ताक में अल्लाह का कुरान रखा है। मुसल्ला रखा है,
سکھ کی بیٹی ہے، موت آنے سے پہلے خدا کی کتاب کی حفاظت کر گئی، کسی کا پلیت ہاتھ نہ لگے۔ قرآن کریم ملا، مسلح ملا، تصدیق ہو گئی۔ سارے ہندوؤں نے کہا جلتی تو ویسے نہیں، مسلمانوں کو دو۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی، ڈر کے مارے یہ کسی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھا، خاندان کو، گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، بہرحال مسلمان مری ہے۔ اس نے تو چھپا لیا، مگر جس پر ایمان تھا وہ کیسے چھپنے دے؟ قرآن کریم کا ادب کرنے والی کو آگ نہیں جلاتی، قرآن کریم کا اکرام کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی۔ میرا ایمان ہے یہاں کی بھی نہیں جلاتی، جہنم کی بھی نہیں جلاتی۔ مسلمانوں کو دے دیا گیا، لڑکی کی میت کو انہوں نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنایا، غسل دیا۔ سکھ گھرانے کی لڑکی قرآن کریم کا ادب کرتی ہے، ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے۔ یہاں تمہیں اور کوئی تقریب کے لیے راستہ نہیں ملتا۔ یہ طریقہ تم کو سجایا کس نے؟ 6 مارچ کو صادقہ آباد میں ہوا، پچھلے ہفتے میں یہاں ملتان میں ہوا، اور کل کا اخبار میں تانے لگا دے گا۔ ورقے ورقے پہ گندگی مل کر پھینکتے۔ میرا کچھ یقین ہو رہا ہے کہ اب موت ٹھوک کے بھاؤ آئے۔ ایسے موقع پہ جب عذاب آتا ہے تو توبہ کی مہلت نہیں ملا کرتی، توبہ کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ تو پاک پٹن شریف کی بات کر رہا تھا، کسی کمینے نے بتلا دیا عورت کو کہ تجھے اولاد ہو جائے گی، قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر۔ ہاں، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، خدا جانے یہ اندر اندر کیا کیا کھیل کھیلتی ہیں۔ بیٹھے ہیں چاروں طرف ملانے، شرک کرانے والے، ایمان کا بیڑا غرق کرانے والے۔ اولاد کے نشے میں چور تھی، پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی، اور جوتوں سمیت اللہ کے قرآن پہ چڑھ کے بیٹھی۔ آیا خدائی عذاب، خدا کا غضب، فرمایا جب میرا غضب آ جائے بچانے والا کوئی نہیں۔ محلے نے، علاقے نے ایک چیخ سنی، چنگاڑ سنی، دھاڑ دھاڑ کی آواز سنی، محلہ اکٹھا ہو گیا، چک اکٹھا ہو گیا۔ آ کے کیا دیکھا؟ بالٹی پانی کی رکھی ہے، قرآن کریم رکھا ہے، پاس خنزیر کھڑا ہے، سور کی شکل بنا۔ میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں، تمہیں چاہے بری لگے، یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا، تاکہ دوسروں کو پتہ چلے اور قوم کو پتہ تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے، یہ بے وارثی نہیں۔ بات ہے ایمان اور یقین کی، ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں، کچھ خود نہیں تھا، کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا۔ قرآن کریم کے نزدیک نہیں آنے دیتے، کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی، کبھی بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی۔ اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے، خدا کے قرآن سے کیوں غیر ہے؟ جزاک اللہ ویورس، یہ حرمت قرآن کا آپ نے چھوٹا سا کلپ ملاحظہ فرمایا۔ تو انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ، ابھی محرم آنے والا ہے، تو اس نسبت سے یکم محرم کو حضرت
امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو پہلے حضرت عمر فاروق کی انشاءاللہ بیان قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات ہیں، وہ بھی مولانا قاری محمد حنیف کی زبانی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں ہمیں بتایا کریں، جزاک اللہ۔